سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل علی سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا نہایت ہی معزز و محترم عزت و لائق تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے
آپ جانتے ہیں اگست کا مہینہ ہے اور اس اگست کے مہینے کی 14 تاریخ ہر پاکستانی کے لیے بڑی معروف ہے، جانی پہچانی ہے، خوشی کا باعث ہے۔ اور خوشی کیوں نہ ہو کہ اس تاریخ کو اللہ کریم نے ہمیں یہ آزاد وطن مملکت پاکستان عطا فرمایا۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہا جاتا ہے ایمان کے بعد جو بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے بڑی نعمت یہ آزادی، جسے آزادی مل جاتی بڑا خوش نصیب ہے، بڑے مقدر والا ہے۔ آپ دیکھیے دانشور لوگ مفکرین کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا روگ اور سب سے بڑا توق، سب سے بڑا روگ اور سب سے بڑا توق انسان کے لیے یہ غلامی ہوا کرتا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں آزادی جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اور یقین جانیے اس آزادی والی نعمت پہ ہر سال اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ کے حضور سجدہ کیا کریں، اللہ کے حضور دعا کیا کریں، وہ نوافل ادا کیا کریں۔ کیوں مولا تو نے کرم فرمایا، ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔ تھوڑا سا دیکھیں غلامی کتنی بڑی مصیبت ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر اسے دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دیا گیا۔ چند لوگ اکٹھے باہر کسی بازار میں کھڑے نہیں ہو سکتے، پابندی ہے۔ انڈیا میں بعض جگہوں پہ مسلمانوں کو غدار وطن قرار دیا جاتا کہ مسلمان تو وطن کے غدار ہیں۔ کسی جگہ انڈیا میں مسلمانوں کو زبردستی پکڑ کے ہندوؤں اپنے بتوں کے سامنے جھکاتے اور کہتے ہیں پوچھو ان کو، ان کے سامنے ان کی تعظیم کرو۔ تو اللہ کریم کا شکر ہے یہ ساری چیزیں اس نے ہم سے دور فرمائی اور ہمیں آزادی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یہ آزادی معمولی نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اگر پیچھے تاریخ میں نظر دوڑائیں تو پاکستان باقی ملکوں کی طرح ایک ملک نہیں کہ ملک آیا تاریخ چلی آزاد ہو گیا بات ختم۔ نہ کہتے ہیں دنیا میں ملک بنے ان کے اپنے اپنے طور طریقے، اپنی وجوہات۔ پاکستان اور ایک اور ملک اور شہر ایسا ہے جو نظریے کی بنیاد پر، جو کسی خاص مقصد کے لیے بنا، وہ اس کا مقصد قوم نہیں تھی، کوئی اور نہیں تھی، معیشت اچھی کرنا نہیں، ترقیاں نہیں تھی، اس کا مقصد ایک نظریہ تھا۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ کلمہ طیبہ تھا۔ کلمۃ اللہ ہی العلیہ، اللہ کے دین کا نفاذ۔ تو تاریخ میں صرف 2 ملک، 2 جگہ ایسی ہے جو نظریے کی بنیاد پہ بنی، اللہ کریم نے دونوں کو برکت عطا فرمائی۔ پہلا شہر یا پہلی جگہ، پہلا زمین کا حصہ جو کلمے کے نام پہ وجود میں آیا، اس کی کلمے کے نام پہ آگے چلا، اسے شہر مدینہ کہا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ ملک پاکستان ہے۔ عجیب اتفاق ہے، سنیے اور اپنے دل کو تازہ کیجئے۔ مدینہ طیبہ، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، ملک کو، طیبہ کا معنی پاک، پاکیزہ۔ مدینہ طیبہ، پاک شہر، پاک جگہ۔ اور مدینہ طیبہ کا دنیا میں کوئی خوبصورت ترجمہ ہو سکتا ہے تو خوبصورت ترجمہ یہ ہے، مدینہ طیبہ کا ترجمہ پاکستان۔
مدینہ طیبہ پاک ستان، پاک کہتے ہیں پاک کو، ستان زمین کو، وہ بھی مدینہ طیبہ، یہ بھی پاک زمین، وہ بھی اللہ کے فضل سے، یہ بھی اللہ کے خاص کرم سے۔ پیارے مصطفیٰ کی نظر رحمت ہے، مسلمانوں کی جدوجہد ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے، میں آگے چل کے بھی بات کروں گا، آج پاکستان کی بڑی نسبتیں ہیں، پاکستان ایسے نہیں بن گیا تو ہو گیا، بڑی نسبتیں، بڑے اس کے فضائل ہیں، فخر کی باتیں۔ آج کسی کے گھر میں رمضان میں بچہ پیدا ہو جائے گا، رمضان کے مہینے میں، تو کھینچ کھونچ کے اس بچے کو برکت والا بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ فخر ساری زندگی، بھائی ہمارا یہ بچہ رمضان میں ہوا تھا، یہ بڑی برکت والا، بس وہ کسی طریقے برکت بنا دی۔ کوئی ایک بچہ رمضان میں پیدا ہو جائے، ساری زندگی ماں باپ فخر کرتے یہ رمضان میں آیا تھا۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ نے پاکستان بھی رمضان کے مہینے عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور صرف رمضان نہیں، پہلا عشرہ برکت والا، دوسرا عشرہ زیادہ برکت والا، تیسرا عشرہ سب سے برکت والا۔ اللہ کریم نے پاکستان رمضان کے مہینے آخری عشرے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ ہمارے ہاں معروف ہے پورے سال کا بڑا دن جمعۃ الوداع کو کہتے ہیں کہ وہ سال کا بڑا دن ہے، اور پورے سال کی بڑی رات اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے پاکستان رمضان کے مہینے آخری عشرے میں جمعۃ الوداع کی برکتیں بھی تھیں، لیلۃ القدر یعنی 27ویں ختم قرآن کی رات کی برکتیں، دونوں برکتیں جمع ہو رہی تھی اور پاکستان کی آزادی کا اعلان ہو رہا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث۔ تو پاکستان وہ کیا ہے کہ خاص وقت میں اللہ کی خاص رحمت۔ آج کل بھی اہل نظر فرماتے، لوگ ان کو کہتے ہیں نا جی، ایک ضمناً بات آ گئی، اہل نظر جن کی دل کی نگاہ، کچھ اللہ نے راز انہیں افشا کی، کچھ رازوں کو سمجھ جاتے ہیں، اللہ انہیں عطا کرتا۔ اہل نظر لوگ کہتے ہیں جی پاکستان ختم ہونے والا، دیکھیے اس کی معیشت ڈوب رہی ہے، قرضوں میں جھگڑا ہوا، لسانی فسادات، یہ معاملات، پاکستان بس پتہ نہیں مٹنے والا، ٹوٹنے والا، کیا کرنے والا۔ اہل نظر کہتے ہیں نہیں، یاد رکھنا حالات برے ہیں، واقعتاً کمزور ہے، لیکن پاکستان اللہ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے۔ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا پاکستان تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ آج دنیا پاکستان کے پیچھے، دنیا کہتی ہم حیران ہیں پاکستان چل کیسے رہا، نہ کوئی نظام ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ کوئی اور چیزیں، پتہ نہیں ہے چل کیسے رہا ہے۔ واقعی زمینی اسباب سے تو نہیں چل رہا، چلانے والی ذات اسے چلا رہی ہے۔ جس کے کرم سے یہ بنا تھا اسی کے کرم سے یہ چل رہا، اور ہمارا یقین ہے انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ پاکستان چلتا رہے گا۔ آگے دنیا کا کوئی ملک بنتا ہے، وہ ملک کیا ہے؟ کسی زبان کی بنیاد پہ، کہ بھئی زبان بولنے والے ہمارا الگ ہونا چاہیے، ان کا مذہب ایک ہے، الگ ہونا چاہیے، ان کی قوم ایک ہے، الگ ملک بننا چاہیے، ان کی جغرافیائی حدیں ایک ہے، ایک ہونا چاہیے، ان کی لسانی زبانی قومیتی زبان کسی نہ کسی وجہ سے ملک بنتے۔ جیسے دیکھیے وہ سکھ ہے، وہ خالصتان بنا رہے ہیں ادھر تاریخ، کیا مقصد ہے؟ سکھ ہے، انہوں نے
والے کہتے ہیں ہم نے مل کے بنا. اس طرح کئی دنیا میں ملک بنے. پاکستان نہ زبان کی وجہ سے، نہ کسی قوم کی وجہ سے، نہ کسی صوبائیت کی وجہ سے، نہ کسی فرقے کی وجہ سے، پاکستان ان چیزوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان سے اوپر آ کے ایک خاص مقصد کے لیے بنا. وہ مقصد کیا ہے؟ آج تک اس جیسا پیارا مقصد نہیں پڑا جو پاکستان کا تھا. آج تک اتنا عظیم مقصد کسی دنیا کے ملک کا نہیں ہوا. مقصد کیا ہے؟ یقین جانیے، زبان سے نام لے تو زبان میں مٹھاس آ جاتی. سبحان اللہ. اس مقصد کا، پاکستان کا نام لے تو دل میں خوشی داخل ہو جاتی ہے. اس پاکستان کے مقصد کا ذکر کرے تو ہمارا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا. اتنا پیارا مقصد، اتنا پیارا مقصد. ذرا آپ بھی دہرائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کتنی سینے پہ ٹھنڈ بڑھتی ہے، کتنی خوشی آتی ہے کہ اللہ کریم نے یہ ملک اس نظریے اور قوم کی بنیاد پہ عطا کیا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کریم نے صرف ملک پاکستان کو عطا فرمائی، اور دنیا کے ملکوں کو یہ اعزاز، یہ فخر نہیں ملا. اور پھر یہ بھی دیکھیے ہمارے ذہن میں نا آج کل جوان بچے، چونکہ بے روزگاری ہے، واقعی مہنگائی ہے، اور ماحول حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے. امید رکھنی چاہیے اللہ مشکل حالات دور کر دے. اپنے محبوب کا صدقہ اللہ آسانیاں دے گا، لیکن بعد اوقات حالات کو دیکھ کے ہمارے بچے، ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ مایوس ہو کے کہتے پاکستان میں کیا رہنا، چلو کسی اور ملک چلتے، اس نے ہمیں کیا دیا، یہاں یہ خرابیاں ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ وہ ملک ہے جو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا. یہ ملک کسی نے تحفے کے طور پہ نہیں دیا. دنیا کے کسی ملک کو حاصل کرنے کے لیے جتنی قربانیاں دی گئی ہیں اس سے کہیں زیادہ قربانیاں پاکستان کے لیے دی. دنیا کے ملکوں کی قربانیاں بس ہزاروں میں ہیں، چند ہزار لوگوں نے قربانیاں دی، اور پاکستان کے لیے تاریخ اٹھائیے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کی قربانیاں شامل، خون شامل ہے. تحریک پاکستان سے لے کے ہجرت پاکستان تک، پاکستان بننے تک 10 لاکھ لوگوں کی، حج پہ دیکھیے کتنا مجمع ہوتا ہے، 10 لاکھ لوگوں کے زیادہ قربانیاں شامل ہیں. تب اللہ کریم نے یہ پاک وطن ہمیں عطا فرمایا ہے. تو کہنے کا مقصد، یہ تھوڑی سی تعریف کرنے کا مقصد یہ ہے اس کی قدر کی جائے. پاکستان کی بے قدری نہیں، پاکستان سے مایوسی نہیں. ہاں 14 اگست آئے تو یہ نہیں نیلے پیلے سبز کپڑے پہن کے ون ویلنگ کر لی جائے اور کہتے ہیں جی آزادی کا جشن منا رہے، شراب پی لی جائے، آزادی کا جشن ہے، ناچ گانا ہو جائے، جی آزادی کا جشن ہے، ڈانس ہو جائے، شادی کا جشن ہے، کباب چل جائے، آزادی کا جشن. نا یاد رکھنا جب بھی 14 اگست آئے جشن منانے سے پہلے ایک مرتبہ مقصد پاکستان کو دہرا لینا. وہ مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب یہ مقصد آئے گا پھر ناچ گانا نہیں ہوگا، پھر جشن آزادی سجدے میں جا کے منائی جائے گی، پھر جشن آزادی 2 نفل پڑھ کے منائی جائے گی، پھر جشن آزادی اللہ کا شکر ادا کر کے منائی جائے گی، پھر جشن آزادی باجوں سے نہیں اللہ اکبر کے نعروں سے منائی جائے گی، پھر جشن آزادی ون ویلنگ کر کے نہیں، جشن آزادی اللہ کا ذکر کر کے منائی جائے گی. خدا را
آزادی کے موقع پہ جتنا ہو سکے خوشی کا اظہار کرے. خوشی کا اظہار کیا ہے؟ دعا کرے، سجدہ کرے، شکر ادا کرے، استغفار کرے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر کرو گے زیادہ دوں گا، اگر نافرمانی کرو گے تو پھر میں پکڑ بھی لوں گا. اللہ نے پاکستان دیا، شکر ادا کرے، انشاءاللہ اللہ پاکستان کو استحکام بھی عطا فرمائے گا. شکر ادا کرے، مہنگائیاں بھی دور ہوں گی. شکر ادا کرے، بے روزگاریاں بھی دور ہوں گی. جشن آزادی شکر کے طور پہ منائیں، انشاءاللہ انصاف کا بول بالا بھی ہوگا. آئیے آج کے جمعہ میں ہم بھی کوشش کرتے ہیں جشن آزادی منائیں. ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمارا دل بھی کرتا ہے 14 اگست کی خوشی منائے، جشن منائے، آزادی کا جشن منائے. خوبصورت طریقہ کیا ہے جشن آزادی منانے کا؟ بہترین طریقہ یہ ہے ان کے لیے فاتحہ کی جائے جنہوں نے قربانیاں دی، ثواب پہنچایا جائے، دعا کی جائے، پھر اس کے بعد اللہ کے حضور شکر کیا جائے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ملت کیجئے. شہدائے پاکستان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جشن بھی مناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى. اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللہ جو کلام پاک پڑھا مزید طیبہ کا ثواب پیش کر دیا فرما. تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا قبول فرما. تمام انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ الرضوان، بزرگان دین اولیاء امت کو پیش کر دیا قبول فرما. تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمان، آقا کی ساری امت کو پیش کر دیا قبول فرما. مولا تیری مخلوق کو پیش کر دیا قبول فرما. حاضرین میں سے جن کے ابا و اجداد یہاں پہ لالی مسجد میں جمعہ پڑھنے والے جتنے دنیا سے جا چکے، مولا سب کو پیش کر دیا قبول فرما. مولا خصوص بالخصوص شہدائے پاکستان کو پیش کر دیا قبول فرما. ارحم الراحمین اللہ ان کی قربانیاں قبول فرما، ان کے درجے بلند فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ارحم الراحمین اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے یہ آزاد ملک ہمیں عطا کیا. مولا تو نے صرف ایک آزاد ملک نہیں دیا، ہمیں کئی آزادیاں عطا فرمائی. جب چاہے ہمارے مسجدوں میں اذان بلند ہوتی ہے، جہاں چاہے نماز پڑھ لیتے ہیں. مالک و مولا ہم جہاں چاہے قربانیاں کر لیتے ہیں. تیری زمین تیرے بندے آزادی سے سانس لیتے ہیں. ارحم الراحمین اللہ اپنے کرم کا واسطہ ہم دل و جان سے اپنی دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں قبول فرما. مولا شکر ادا کرتے ہیں قبول فرما. تو نے آزادی والی نعمت عطا فرمائی، یہ برکت عطا فرمائی. مولا اس نعمت کو سلامت فرما، اس نعمت کو سلامت فرما، استحکام عطا فرما. مالک مولا بلالی مسجد میں جمعہ پڑھنے والے سفید بالوں والے تیرے بندے ہاتھوں کو اٹھا کے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے. مولا کئی تہجد پڑھنے والے، نفلی روزہ رکھنے والے، 5 وقت کے نمازوں کے پابند. مولا یہ تیرے سفید بالوں والے جن کے بارے میں تو فرماتا ہے کوئی سفید بالوں والا میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے خالی ہاتھ لوٹاتے حیا آتی ہے. حیا والے اللہ ان سفید بالوں والوں کا واسطہ ان کی پیشانیوں پہ مہرا
गई, तूने छोटी आज़ादी तो दी, हमें बड़ी आज़ादी भी अता फरमा। तूने आसी आज़ादी तो दी, हकीकी आज़ादी भी अता फरमा। तूने मौला हमें दुनिया की आज़ादी तो दी, एक और आज़ादी भी अता फरमा। मौला तेरे बंदे तेरी बारगाह में जुम्मा के मुबारक मौके पे तेरी बारगाह में दुआ करते, आज़ादी देने वाले अल्लाह, हम अपने बंदों को, जुम्मा पढ़ने वालों को जहन्नुम से भी आज़ादी नसीब फरमा। मौला जहन्नुम से भी आज़ादी नसीब फरमा। हम बड़े गुनाहगार हैं मौला, हम बड़े खताकार हैं, हमारे गुनाहों का अगर तूने हिसाब ले लिया हम तो हिसाब भी नहीं दे सकते। वो बड़े लोग थे जिनकी नेकियां पूरी थी मौला, हमारी तो नमाजें भी पूरी नहीं मौला, हमारी तो फजर भी रोजाना कज़ा हो, तो हम कैसे तेरी बारगाह में खड़े होके हिसाब देंगे। ऐ करीम अल्लाह, तुझे अपनी रहमत का वास्ता हमें जहन्नुम से आज़ादी नसीब फरमा। अगर तूने जहन्नुम से आज़ाद कर दिया मौला, हमारा बेड़ा ही पार हो गया, हमें आज़ादी मिल गई, हम जश्न मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। मालिक मौला तेरे आगे किसी का जोर तो नहीं चलता मौला, तुझे हमें जहन्नुम से आज़ाद करते वक्त किसी से पूछना तो नहीं पड़ता मौला, तुझे किसी से मशवरा तो नहीं करना पड़ता। अलीम व खबीर अल्लाह, बुलंद व बाला अल्लाह, अज़मत वाले अल्लाह, किबरियाई वाले अल्लाह, शान वाले अल्लाह, कुन फायकून के मालिक अल्लाह, कुन फायकून के मालिक अल्लाह, जितने जुम्मा पढ़ने आए सबको जहन्नुम से आज़ादी नसीब फरमा, हमेशा के लिए रिहाई नसीब फरमा। मालिक मौला, तुझे जनाब अबू बकर का वास्ता, नबी के प्यारे सहाबी अबू बकर का वास्ता, जिन्होंने बिलाल को खरीद के आज़ाद कर दिया था, वो बिलाल जो मुअज़्ज़िन रसूल कहलाया, 5 वक्त जो खड़े होके कहते थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ऐ पाक अल्लाह, तुझे इन पाक कलमों का वास्ता जो तुझे बड़े पसंद है, हमें जहन्नुम से रिहाई नसीब फरमा, जहन्नुम से रिहाई नसीब फरमा, जहन्नुम से रिहाई नसीब फरमा। मालिक मौला, माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी कैद में नहीं डालते, बच्चे नाफरमानी करते हैं, गलतियां करते हैं, बच्चे जो हुए माँ बाप के लगते जिगर है। मालिक मौला, उस माँ बाप ने नाफरमानियों की वजह से किसी बच्चे को जेल में नहीं डाला, कैद नहीं किया मौला। जब माँ बाप कैद नहीं करते तू तो 70 माँ से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता, 1000 माँ से ज्यादा तू अपने बंदों से प्यार करता। तुझे अपने बंदों से प्यार करने का वास्ता मौला, जहन्नुम की कैद से आज़ादी नसीब फरमा, जहन्नुम की कैद से आज़ादी नसीब फरमा, जहन्नुम की कैद से आज़ादी नसीब फरमा मौला। जनाब उस्मान गनी किसी कब्र को देखते तो रोना शुरू कर देते। लोगों ने पूछा क्यों? कहते अज़ाबे कब्र से डर लगता। मौला, वो बड़े लोग ज़ुन्नूरैन होके अज़ाबे कब्र से डरते, हमारे तो रमज़ान के रोजे भी पूरे नहीं होते। अपने करम का वास्ता अज़ाबे कब्र से महफूज फरमा, अज़ाबे कब्र से महफूज फरमा। मालिक मौला, हमें, हमारे माँ बाप को, हमारे बीवी बच्चों को हर तरह के अज़ाब से महफूज फरमा, अज़ाब से महफूज फरमा। जितने तेरे बंदे मस्जिद में जुमा पढ़ने आते मौला, हम दुआ करते खुशी के मौके पे तेरी बारगाह में हाथों को कासा बना के दुआ करते, बादशाहों के बादशाह
شہنشاہ ہم تمام کی ضرورتیں پوری فرما مولا ہماری ضرورتیں پوری فرما ہماری پریشانیاں دور فرما ہماری مصیبتیں دور فرما ہماری غم دور فرما ہماری اولاد کے غم دور فرما ہمارے گھروں میں غم دور فرما سب کا بھلا فرما سب کی خیر فرما خیر دینے والے اللہ سب کی خیر فرما سب کی خیر فرما آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرما آسان موت عطا فرما بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرما ہماری مغفرت فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے اپنے کرم سے عطا فرما اپنی مہربانی سے عطا فرما اپنی سلطنت کے مطابق عطا فرما اپنی قدرتوں کے مطابق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه